السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بجلی کے بلوں میں مختلف قسم کے جو کوڈز لکھے ہوئے آتے ہیں، جیسا کہ NC کوڈ، SS کوڈ، لاک کوڈ، ڈیفیکٹیو کوڈ، ڈیفیکٹیو ESD، RP کوڈ، DC، RC اور پھر ڈسک والے کوڈ، یہ کوڈ کیوں اور کس کنڈیشن میں لکھے ہوئے آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے کنزیومر کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ان تمام کوڈز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم NC کوڈ کو سمجھتے ہیں۔ NC کا مطلب ہے نیو کنیکشن، یعنی جب کوئی صارف نیا میٹر لگوا دیتا ہے تو پہلے بل جس مہینے آتا ہے اس ماہ یونٹس کے ساتھ NC یعنی نیو کنیکشن لکھا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ صارف نے ابھی میٹر نیا لگوا دیا ہے۔ دوسری نمبر پر SS کوڈ کو دیکھتے ہیں۔ SS کا مطلب ہے سیم ٹو سیم، یعنی پریویس منتھ آپ کی میٹر پر جو ریڈنگ تھی اس منتھ بھی وہی ریڈنگ آ رہی ہے۔ یہ کوڈ دو کنڈیشنز میں لکھا ہوا آ سکتا ہے کہ یا تو میٹر پر کوئی لوڈ نہ چل رہا ہو یعنی گھر خالی ہو، یا میٹر کا لوڈ شفٹ ہو جائے تو اس صورت میں بل پر SS کوڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ دوسرا، اگر میٹر ریڈر کسی وجہ سے ریڈنگ نہ کر سکے تو اس صورت میں بھی SS کوڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ ریڈنگ نہ ہونے کی صورت میں کنزیومر کو اگلے ماہ 2 مہینوں کی اکٹھی یونٹس چارج ہو جائے گی، اس سے کنزیومر کا سلیب بھی زیادہ بنے گا، تو اس صورت میں اپنے متعلقہ سب ڈویژن آفس سے بل کی کریکشن لازمی کروائے۔ لوڈ نہ ہونے کی صورت میں SS لکھا ہوا آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ LK یعنی لاک کوڈ۔ لاک کوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب میٹر ریڈر کسی وجہ سے میٹر کی ریڈنگ لینے کے لیے میٹر تک نہ پہنچ پائے تو ایسی صورت میں لاک کوڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ مثلا بہت زیادہ بارش یا راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے میٹر کی ریڈنگ لینے کے لیے اگر میٹر ریڈر نہ پہنچ سکے تو اس وجہ سے لاک کوڈ لکھا ہوا آتا ہے۔ کچھ گلیوں میں باہر کی طرف بھی دروازے لگے ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے دروازہ بند رہے اور میٹر ریڈر کو میٹر تک پہنچنے کے لیے ایکسس نہ ملے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی لاک کوڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ لاک کوڈ میں آپ کی پچھلے سال اسی ماہ جتنی یونٹ استعمال ہوئی تھی اتنی ہی یونٹ چارج کی جاتی ہے، یا پچھلے 11 مہینوں کی ایوریج نکال کر ان دونوں میں سے جو ویلیو زیادہ آ جائے اتنی یونٹس لاک پر آپ سے چارج کی جاتی ہے۔ جب لاک اوپن ہو جائے تو پھر میٹر پر موجود ریڈنگ کے حساب سے آپ کو یونٹس کریڈٹ یا ڈیبٹ کی جاتی ہے۔ DEF یا DEF ESD کوڈ یعنی ڈیفیکٹیو کوڈ یا ڈیفیکٹیو ایسٹیمیٹڈ کوڈ، یعنی جب میٹر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو میٹر ریڈر اس میٹر کو ڈیفیکٹیو کوڈ لگا دیتا ہے۔ میٹر ڈیفیکٹیو ہونے کی مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہے، جیسا کہ ڈسپلے واش، ڈسپلے اوپن، میٹر برنٹ، ٹرمینل برنٹ، میٹر جمپ کر جائے یا کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم میٹر میں آ جائے تو اس صورت میں ڈیفیکٹیو کوڈ لگا کر 1-2 ماہ میں فالٹی میٹر کو ہیلتھی میٹر سے ریپلیس کیا جاتا ہے اور ڈیفیکٹیو میٹر کو MNT میں ڈیٹا ریٹریول کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ڈیفیکٹیو ہونے پر بل چارج کرنے کے لیے سافٹ ویئر آپ کی پچھلے سال اسی منتھ کی یونٹس دیکھے گا اور ساتھ میں پچھلے 11 ماہ کی ایوریج بھی نکالے گا۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگی تو اتنی یونٹس ڈیفیکٹیو پر اس منتھ چارج کی جاتی ہے۔ MNT رپورٹس پر پھر کنزیومر کو یونٹس کریڈٹ یا ڈیبٹ کی جاتی ہے۔ RP کوڈ۔ RP کا مطلب ہے ریپلیسڈ کوڈ، مطلب میٹر ڈیفیکٹیو ہونے کے بعد جب تک نیا میٹر نہیں لگایا جاتا تو اس وقت تک ڈیفیکٹیو کوڈ چلتا رہتا ہے۔ ڈیفیکٹیو میٹر ریپلیسڈ ہونے کے بعد جب نیا میٹر لگایا جاتا ہے تو RP کوڈ یعنی ریپلیسڈ کوڈ لکھا ہوا آ جائے گا بل پر۔ DC کوڈ یا پھر ڈسک کوڈ۔ ڈسکنیکٹ یا پرماننٹ ڈسکنیکٹ کوڈ اس صورت میں لکھا ہوا آتا ہے جب کنزیومر کئی مہینوں سے بل جمع نہ کرے تو اس صورت میں سب ڈویژن آفس والے اس صارف کا میٹر اتار کر لے جاتے ہیں اور پھر ڈسکنیکٹ والا کوڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ نے اپنی متعلقہ آفس میں جا کر اگر تو بل میں کریکشن بنتی ہے تو وہ کروا دینی ہے، اگر نہیں تو بل جمع کروا کر اپنی میٹر کی RCO کروانی ہے۔ RCO کا مطلب ہوتا ہے ریکنیکشن آرڈر۔ RCO ہونے کے بعد میٹر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے۔ RC کوڈ۔ RC کا مطلب ہے ریکنیکشن کوڈ۔ میٹر ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جب کنزیومر اپنی ڈیوز کلیئر کر دیتا ہے تو اس کا میٹر دوبارہ انسٹال ہونے کے بعد ریکنیکشن کوڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کوڈز آپ کے بل پر لکھے ہوئے آ سکتے ہیں، جیسا کہ پروڈاٹا کوڈ، EX کوڈ یا LS کوڈ۔ ان پر میں پہلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر اگر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔